آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ماہ سفر سے بدشگونی لینا منع ہے۔ صبح صبح دکان کھولیں، اپنے کاروبار پہ بیٹھیں یا اپنی آفیسر کی کرسی پر بیٹھیں تو یہ کہیں کہ یا اللہ کسی اچھے چہرے والے سے پہلا واسطہ ہمارا پڑ جائے، اس پر ہماری نظر پڑے، کوئی منحوس ہمارے سامنے نہ آ جائے، یا پھر یہ سمجھنا کہ ادھار مانگنے والا کوئی نہ آئے۔ صبح صبح بوڑی کا ٹائم ہے، ادھار مانگنے والے آ گئے ہیں، سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ یا اپنی بیوی سے بدشگونی لینا کہ جب سے تو آئی ہے میرے گھر میں تو نحوست ہی آ گئی ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ میرا بچہ منحوس ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھاؤ، اس کو ساتھ لے کے آؤ۔ بیماری خود بخود نہیں آتی جب تک کہ آپ خود اس کے قریب نہ جائیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو روک دیا تھا کہ جس علاقے میں بیماری طاعون کی پھیلی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی وہاں نہ جائے، اور پھر فرمایا جو وہاں بیٹھے ہیں وہ ادھر مت آئیں، وہی رہیں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ بنیادی طور پر اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے توکل کا معنی جو ہے پھر بہت آگے بھی لے جاتے ہیں۔ کرونا کے دنوں میں بہت سارے ہمارے علماء، بہت سارے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے صرف اس وجہ سے کہ جی ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہ انہی لوگوں سے ملتے جلتے رہے، ان کی کوئی احتیاط نہیں کی، اس دنیا سے چلے گئے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ماہ سفر سے بدشگونی لینا منع ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے لکھ دیا۔ ہمارے لیے
وہی ہمارا مولا ہے، مالک ہے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری خود بخود نہیں لگتی، اور نہ ہی بدشگونی لیں، اور نہ ہی پرندے وغیرہ سے کوئی بدشگونی لیں کہ یہ منحوس ہیں، اور نہ ہی سفر سے بدشگونی لینا۔ رواہ البخاری۔ ہمارا آئندہ آنے والا مہینہ سفر کا ہے، اور اس مہینے میں کفار جو ہیں وہ بدشگونی لیا کرتے تھے، اور یہ چیزیں سینہ بسینہ جوہلا میں چلتی آئی ہیں۔ آج بھی کچھ نادان لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں ہر ایک سے بدشگونی لینا، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ منحوس ہے، کسی پرندے یا کسی جانور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ منحوس ہیں، یا صبح صبح دکان کھولیں، اپنے کاروبار پہ بیٹھیں، یا اپنی آفیسر کی کرسی پر بیٹھیں تو یہ کہیں کہ یا اللہ کسی اچھے چہرے والے سے پہلا واسطہ ہمارا پڑ جائے، اس پر ہماری نظر پڑے، کوئی منحوس ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ یا پھر یہ سمجھنا کہ ادھار مانگنے والا کوئی نہ آئے، صبح صبح بوڑی کا ٹائم ہے، ادھار مانگنے والے آ گئے ہیں، سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ یا اپنی بیوی سے بدشگونی لینا کہ جب سے تو آئی ہے میرے گھر میں تو نحوست ہی آ گئی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہم نے اپنے اندر پال رکھا ہے، اور جس نے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیا۔ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا عمل جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا۔ پہلا عمل، ایمان کا پہلا عمل اللہ کی توحید، اللہ پر توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس کو اگر مضبوط کر دیتے ہیں تو پھر جہالت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، شیطان بھی ہمارے اندر سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ گھر کے اندر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے گھر میں کبھی اس بات کا جائزہ ہی نہیں لیا کہ ہمارے گھر میں کون نماز پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا۔ 10 سال سے زیادہ عمر کے بچے، جن میں بچیاں بھی شامل ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نے اپنے گھر میں شیطانوں کا ڈیرا بسا لیا ہے۔
کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا نظام جو ہے وہ برباد کیا ہے۔ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بیٹا گھر سے باہر ہے، رات کو 2 بجے آ رہا ہے، 1:30 بجے آ رہا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، چلو جی بچے کی دوستی بن گئی ہے، فرینڈ شپ ہو گئی ہے، یہ گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اصل چیز جو ہے ہمارا سرمایہ ہماری اولاد ہے، ہمارے گھر والے ہیں۔ اس سرمایے کو اگر آپ گولڈن نہیں کریں گے، اس کو سنہری نہیں کریں گے، تو یہ تو زنگ لگ جائے گا، یہ تو برباد ہو جائے گا۔ ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ ہم نے سفر کے مہینے کی طرف توجہ رکھی ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ میرا بچہ منحوس ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھاؤ، اس کو ساتھ لے کے آؤ۔ اس لیے اللہ پر توکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کریں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ آپ کے لیے ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی۔ جیسا قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ نفع و نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، جیسے روزی کا مالک میرا اللہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ گاہک منحوس آیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ نے اللہ سے پوچھا ہے؟ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ منحوس ہے؟ بھی فیصلہ جو آپ نے کر لیا کسی انسان کے بارے میں، آخر اس کی کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ہونا چاہیے نا کہ یہ کیوں منحوس ہے۔ ایسے ہی خام خواہ فیصلے کر لینا۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ 2 بھائی جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں، دونوں کی بزنس کی شاپس قریب ہیں، دونوں ہم شکل ہیں، دونوں بڑے ملنسار ہیں، خلق اخلاق والے ہیں، دونوں کی قیمتیں ایک ہیں، چیزیں دونوں کی ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ شام کو روزی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کہیں کہ جی برابر ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جی مجھے دکھایا گیا، انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی امتوں کے ساتھ آئے ہوئے، کوئی نبی بغیر کسی شخص کے جس نے اسلام قبول کیا ہو، وہ اکیلا نبی آئے، کسی کے پاس 1 ہوگا، کسی کے پاس 10 سے کم ہوں گے، کسی کے پاس ہزاروں ہوں۔ اب یہ سمجھنا کہ جو نبی اپنی امت میں 1 بندہ بھی لے کے نہیں آیا، کیا وہ نبی ناکام ہے؟ نہیں، نبی ناکام نہیں ہے، لوگ ناکام ہیں۔
لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ناکامی ان کے لیے ہے، نبی تو کامیاب ہے۔ اور پھر مجھے بتایا گیا کہ جی آپ اس طرف دیکھیں سامنے، میں نے دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس طرف دیکھیں، دائیں جانب، تو دیکھا کہ بہت بڑی امت ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ پھر اس سے اوپر دیکھیں، یہ آپ کی امت ہے، اتنی تعداد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں امت پر کثرت، یعنی اپنی امت پر کثرت سے کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اور فرمایا کہ ان میں سے 70,000 بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابہ اپنے اندر اس بات کو ڈسکس کرنے لگے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، کون ہوں گے۔ آپ جب واپس تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، یعنی منتر جنتر جو بھی ہے جی وہ نہیں کروائیں گے کہ فلاں آستانے پہ جاؤ، فلاں آستانے پہ جاؤ، فلاں بندہ بیٹھا ہے جو بالکل بے نماز ہے، بے دین ہے، بے لباس ہے، اس کے پاس جا کے جھاڑ کراؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو یہ کام نہیں کریں۔ سورہ فاتحہ کا دم کرنا یہ سنت ہے، اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، کسی کو دم کریں یا خود اپنے اوپر دم کریں، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بدشگونی جو ہے وہ نہیں لیتے کسی بھی شے سے، کہ جی کوا دیوار پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو بدشگونی شروع ہو گئی، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو بدشگونی ہو گئی، کسی بھی شے سے بدشگونی نہیں لینی۔ تو فرمایا تیسری بات کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صرف اللہ پر توکل کریں، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ جو آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ سب چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں آپ، کہ اس اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ ذات بڑی پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے۔ یہ دعا کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس بات کو سمجھ لیں اور اس پر آج سے عمل شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اچانک کوئی آفت نہیں آئے شام تک۔ ہے توکل اللہ پہ یا نہیں ہے؟ تو پھر فرمائے شام کی نماز کے بعد پھر 3 مرتبہ وہ یہ پڑھتا ہے
کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رات کو اس کو اچانک مصیبت نہیں آئے گی، کوئی آفت نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ اگر سورۃ فاتحہ ملا دیتا ہے تو اس کو تکلیف کوئی نہیں ہے، اچانک کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہے توکل علی اللہ، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تقدیر کیا شے ہے، تقدیر جو ہے توکل علی اللہ کا نام ہے، کہ اللہ نے ہر شے لکھ دی ہے، کرتے ہم اپنی مرضی سے ہیں، اپنی عقل سے ہیں، اپنے تدبر سے ہیں، لیکن اللہ کے علم کے مطابق وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا، آپ کا دماغ نہیں پکڑا، آپ کا جسم نہیں پکڑا، اللہ کا علم جو ہے وہ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے واسع علیم ہے، وہ اپنے علم سے لکھتا ہے جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ گڑ پڑا ہوا ہے کونے میں، چیوٹیاں یہاں سے جا رہی ہیں، آپ کہیں گے یہ اس پہ جانا ہے، انہوں نے وہ جا خود رہی ہے۔ اب چیوٹی کہے جی یہ تو کہہ دیا گیا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی ول سے وہاں جا رہی ہے۔ تو تقدیر کو سمجھنا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم تو ایسا کریں گے، نہیں، اللہ نے اپنا علم لکھا ہے، آپ کو نہیں بتایا، آپ کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ اپنی عقل سے کام لیں، اپنے تدبر سے کام لیں، اپنی حکمت سے کام لیں، پھر اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا اونٹ باہر کھڑا کرتا ہوں، نماز کے لیے آتا ہوں یا کسی کام کے لیے جاتا ہوں، تو توکل اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا گھٹنا باندھو، پہلے اس کا گھٹنا باندھ کے پھر اللہ پر توکل کرو کہ یہ بھاگے گا نہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا کہ بدشگونی نہیں لینی، بیماری خود بخود نہیں آتی جب تک کہ آپ خود اس کے قریب نہ جائیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو روک دیا تھا کہ جس علاقے میں بیماری طاعون کی پھیلی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی وہاں نہ جائے، اور پھر فرمایا جو وہاں بیٹھے ہیں وہ ادھر مت آئیں، وہی رہیں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ بنیادی طور پر اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے توکل کا معنی جو ہے پھر بہت آگے بھی لے جاتے ہیں۔ کرونا کے دنوں میں بہت سارے ہمارے علماء، بہت سارے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے صرف اس وجہ سے کہ جی ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہ انہی لوگوں سے ملتے جلتے رہے، ان کی کوئی احتیاط نہیں کی، اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا توکل یہی ہے کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی جب تک آپ خود اس کے قریب نہ جائیں۔ بیماری تو اللہ نے دی ہے نا، بندے خود بھی مول لے لیتے ہیں خود بخود۔ تو اس لیے دوسری بات رسول اللہ نے یہ فرمائی کہ بدشگونی نہیں لینا کسی سے بھی۔ کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ
منحوس نہیں، کوئی بھی دن جو ہے وہ منحوس نہیں، کوئی بھی وقت جو ہے وہ منحوس نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو آپ کے لیے بنایا، آپ اس کو اپنے استعمال میں رکھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔